ڈیولپمنٹ یہ بھی کہ فواد چودھری صاحب جو کہ ظاہر ہے بہت متحرک سیاستدان، انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے بتایا کہ ان کی اور محمود مولوی صاحب کی جو ڈائلاگ کمیٹی ہے عمران اسماعیل صاحب، ان کی ملاقات ہوئی قریشی صاحب سمیت کچھ اور لوگوں سے، اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں، قریشی صاحب نے بڑا سراہا فیلڈ مارشل صاحب کی جو ڈپلومیسی کے حوالے سے کاوشیں ہیں ان کو، اور لیکن قریشی صاحب نے بھی کہا ہے کہ آپ نے جس دیکھیں فیلڈ مارشل صاحب آپ نے پاکستان سے باہر اتنا اچھا طریقے ساری چیزوں کو مینیج کیا ہے، وطن کے اندر بھی یہ جو سارے معاملات چل رہے ہیں اس کو تھوڑا سا ذرا دیکھیں۔ یعنی خلاصہ کلام یہ تھا کہ فواد صاحب نے دعویٰ کیا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ڈائلاگ کمیٹی والے جس انداز سے معاملات کو سلجھانے کا کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کی جو کوٹ لکھپت میں بیٹھی قیادت ہے وہ بھی یہی رائے رکھتی ہے۔ اگر میں نے غلط فریز کیا تو فواد صاحب مجھے کریکٹ کریں گے ابھی۔ تو ہمارے ساتھ ہے فواد صاحب، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، شکریہ وقت دینے کا۔ پہلے سے بتائیے گا کیونکہ جیسے ہی ملاقات کی خبریں آئیں تو 7 سوال یہ اٹھا، ملاقات ہو کیسے گئی، ایکسس مل کیسے گیا، یہ تو ہر کوئی نہیں کر سکتا، یعنی کہ یہ پلانٹڈ معاملہ ہے۔ تو پہلے تو آپ اس کا جواب دے دیجئے کہ یہ ملاقات کو ممکن بنانے میں دوستوں نے کردار ادا کیا؟ دیکھیے ظاہر اس کے بغیر تو ملاقات نہیں ہو سکتی، اور جو ڈائیلاگ ہے وہ تو دیکھیں جب تک دونوں پارٹیز جو ہیں وہ تھوڑی ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گی تو کیسے ڈائیلاگ ہوگا۔ اور جہاں بھی آپ نے اپنے انٹرو میں بات کہی کہ وہ کہہ رہے ہیں ڈائیلاگ ہی راستہ ہے، تو یہ تو دیکھیے انہوں نے 2 لیٹر لکھے ہیں اڈیالہ میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈائیلاگ از دی اونلی وے فارورڈ۔ سو اٹس ناٹ کہ آپ یا میں نہیں کہہ رہے، یہ تو انہوں نے خود لیٹر لکھے ہیں۔ تو اگر دوست ملاقات فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب دوست بھی چاہتے ہیں کہ معاملات حل ہوں؟ دیکھیے بات یہ ہے، میں نے جس آپ کو یہ کہا کہ اگر وہ چاہیں گے کہ معاملات میں بالکل نہیں آنا اور بالکل ہی الیسٹریسٹی نہیں ہوگی تو پھر نہیں ہوگی، سمپل بات ہے۔ میرے آپ کے کہنے سے تو ظاہر نہیں ہوتا، ہم تو اس طرح کی ڈیسیژن میکرز نے فیصلے کرنے، ہم نے نہیں کرنے۔ لیکن مسئلہ صرف یہ ہوا ہے کہ دیکھیں ہم پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل تناؤ ہے اگر اس کو کم نہیں کر پاتے تو پاکستان کی اکانومی 4 سال میں ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ سٹیبل نہیں ہو رہی، اور اگر ہم نے اپنے تناؤ کو کم کرنا ہے تو پھر دونوں جو سائڈز ہیں ان کو تھوڑا بہت ایک دوسرے کو اور یہ سب سے جو بڑی پرابلم ہے وہ ہے کہ جو پرسنلائزڈ ہو جاتی ہیں معاملات، آپ کے سامنے ہے جب پچھلے دنوں کچھ بات چلی کہ بیرسٹر صاحب جا کے مل لیں یا فیملی جا کے مل لے، اور اسی وقت پی ٹی آئی آفیشل کی طرف سے ایک بہت ہی فضول کیمپین لانچ کر دی گئی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کے خلاف۔ تو اس طرح کا معاملہ نہیں چل سکتا۔ سو جو کوٹ لکھپت کے لیڈرشپ ہے اس کا بھی یہی خیال ہے کہ دیکھیں آپ نے جو 4 سال میں، ابھی بھی آپ علی محمد سے بات کر رہے تھے، علی صحیح کہہ رہے تھے، کے پی کا ایشو نہیں ہے۔ آپ اگر پاکستان کے اندر ایک ملک گیر تحریک شروع کر لیں، بسم اللہ آپ کر لیں، کون روک رہا ہے آپ کو؟ لیکن آپ کے سامنے علیمہ بی بی نے سب نے کالیں دی ہیں، لوگ نہیں نکلے۔ دوسری طرف پورا زور لگا لیا ہے 4 سال میں، عمران خان کو مائنس نہیں کر سکے، اور اس میں پھنس میں اور آپ گئے ہیں جن کی ہماری جو عام پاکستانی کی زندگی نارمل نہیں رہی، نہ آپ کی اکانومی ٹریک کے اوپر آ رہی ہے، نہ آپ کی زندگی نارمل ہو رہی ہے۔ تو آپ نے کسی نے تو بات کرنی ہے نا جی کہ یہ معاملہ۔ آپ اور کس سے ملے ہیں قریشی صاحب کے علاوہ؟ ہم شاہ قریشی صاحب سے ملے ہیں، محمود رشید صاحب سے ملے ہیں، اجاز چودھری صاحب جو ہیں وہ ہاسپٹل تھے، ان سے جو ہے وہ بات ہوئی ہے۔ اور اب دیکھیے ہم نے یاسمین بی بی سے نہیں ہوئی ملاقات؟ یاسمین بی بی سے ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ وہ انفارچونیٹلی اتنی ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے کہ وہ 50 قدم بھی جو ہے ان کے لیے چلنا تقریباً 15-20 منٹ لگتے ہیں ان کو۔ سو انفارچونیٹلی ان کی ہیلتھ جو ہے وہ بڑی ڈیٹیریٹ ہوتی ہے۔ اجاز چودھری صاحب، محمود رشید، یہ سارے آپ کے سامنے ہیں، آپ تو ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، سارے مڈ 70s میں ہیں، اور ان کی طبیعتیں جو ہیں وہ انفارچونیٹلی بالکل نہیں ہے کہ وہ کوئی زیادہ جو ہے وہ وزن اٹھا سکیں۔ اور اصل میں اب دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ اڈیالہ میں ملاقات ہو، لیکن اگین یہ ہماری تو خواہش ہی ہو سکتی ہے، فیصلہ تو ڈیسیژن میکرز نے کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ خان صاحب سے ملاقات ہو، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم وہیں سے پچھلی جولائی میں جب میری آخری ملاقات ہوئی تھی، مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے کافی حد تک یہ بات کر لی تھی کہ ہمیں پولیٹیکل راستہ جو ہے وہ لینا ہے، اور کیا لینا ہے، کیسے لینا ہے۔ ابھی آپ خان صاحب سے بھی مل چکے ہیں، بہت ٹائم ہو گیا ظاہر ہے، اور ابھی قریشی صاحب اور کوٹ لکھپت والوں سے ملیں۔ آپ کے خیال میں آخری آپ کی جو ملاقات ہوئی خان صاحب سے، بیسڈ آن دیٹ اپروچ ٹورڈز دی سچویشن ڈفرنٹ ہے نا دونوں لیڈران کی؟ خان صاحب کی ذرا اگریسو ہے اور ان کی تھوڑی ریکنسیلیٹری ہے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ دیکھیں
میرے تو خیال میں خان صاحب بھی جو ہیں وہ پالیٹکس کو چاہتے ہیں کہ سپیس ملے، اور اصل میں جو ایشو یہ ہوا ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ جب سے پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ختم ہوئے ہیں تو بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہو گئی ہیں، اور یہ بڑا ہم سے بہت غلط فیصلہ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنے رابطے ختم کر دیے۔ اب اس کے بعد آپ کو وہ لوگ چاہیے جن کے اوپر کم از کم دیکھیں اسٹیبلشمنٹ بھی ایک منیمم اعتبار تو کرتی ہو، اسی طرح سے پی ٹی آئی میں وہ لوگ ہوں جن کے اوپر عمران خان منیمم اعتبار کرتے ہوں، تو پھر ہی بات آگے چل سکتی ہے۔ اور وہی ہو کہ یہ جو ایک سلسلہ جو ٹوٹا ہے یہ بحال ہو سکے، اور اس میں کسی کے لیے خطرے کی بات نہیں ہے، ہم تو صحیح ہے. صرف پاکستان میں چاہتے ہیں کہ نارملائز تو ہونا ملک، اور ان لوگوں کو باقی کن کن حالات میں رکھا گیا تھوڑا سا بتا دیں اس پہ بھی آخر میں. نہیں، ان کے حالات برے نہیں ہیں، وہ مطلب برے ہی ہیں، وہ سلیکٹری کنفائنمنٹ میں ہیں شاہ صاحب، اور جو وہاں پہ بجلی جو ہے وہ بڑی جاتی ہے، لوڈ شیڈنگ اتنے ہبس میں۔ دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ آل آف دیم آر لائک ان دیئر مڈ 70s۔ آپ اس میں آپ کسی کو بھی صرف ان کو ڈرائنگ روم میں بھی اگر رکھ لیں گے یا کسی 4 اسٹار ہوٹل میں بھی رکھ لیں گے تو آپ دیکھیں ان کو روز ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ان کو روز ایک جو ہے وہ ایک جو اپنے اعجاز چودھری صاحب ہیں ان کو کڈنی کا پرابلم ہے، اور وہ وہاں پہ اتنی زیادہ گرمی میں وہ رہ ہی نہیں سکتے۔ سو بڑا یہ ایک ہیومینٹیرین ایشو ہے وہ سے پولیٹیکل ایشو سے زیادہ۔ سو لیٹس ہوپ کہ ان چیزوں کو تھوڑا آگے ہم بڑھا سکیں، لیکن اگر آپ ٹمپریچر ہر وقت اتنا ہائی رکھیں اور دوسرے کو اپنا جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ اور ہر جگہ ہی اپنی کنڈیشنز لگاتے جائیں تو پھر معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ایک ہم سچویشن میں ہے نا، تو لیٹس سی اب آگے کیسے چیزیں چلتی ہیں۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ فواد صاحب، بہت نوازش، وقت دینے کا شکریہ۔ جاتے آتے ہم آپ کو بتا دیں کہ یمن سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں کے جو انصار اللہ کے ملٹری اسپوکس پرسن انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے سعودی عرب کو اس کو ٹارگٹ کیا ہے، اور پاکستان کی